عزیز طلبہ السلام علیکم۔ تلنگانہ ڈگری سال اول سمسٹر اول اردو زبان دوم کی نصابی کتاب مطالعہ ادب کے حصے نظم میں نظم بارش شامل ہے، جسے ظفر علی خان نے لکھا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے نظم کے شاعر ظفر علی خان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ یہ ظفر علی خان ہیں، یہ 1873 میں پیدا ہوئے، 1956 میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو کے مشہور صحافی اور شاعر گزرے۔ جو شخص اخبار میں کام کرتا ہے، اخبار کا مدیر ہے اور اخبار جاری کرتا ہے، اسے صحافی کہتے ہیں، اور شاعر جو شاعری کرتا ہے۔ 19 جنوری 1873 کو سیالکوٹ پنجاب میں پیدا ہوا۔ یہ سیالکوٹ جو ہے اب پاکستان میں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اردو کے مشہور شاعر اقبال بھی پیدا ہوئے تھے۔ یہ پنجاب آزادی کے بعد کچھ حصہ پاکستان میں اور کچھ حصہ ہندوستان میں رہ گیا۔ تو ظفر علی خان 1873 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم وہیں سیالکوٹ میں ہوئی۔ علی گڑھ سے انٹرنس پاس کیا۔ یہ 10ویں جماعت کے بعد شاید امتحان ہوتا تھا پہلے۔ بی اے پاس کرنے کے بعد محسن الملک کے پرائیویٹ سیکریٹری بنے۔ ایک دہلی کے نواب تھے، ان کے جو ہے سیکریٹری بنے۔ ملازمت چھوڑ کر سرگرم سیاست میں حصہ لیا۔ اس وقت جد و جہد آزادی کی تحریک چل رہی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ ملازمت چھوڑ دی اور سیاست میں حصہ لیا۔ وہ ایک اچھے ادیب، صحافی، خطیب اور شاعر تھے۔ وہ اچھے مضمون نگار بھی تھے، صحافی تھے، خطیب بھی تھے، اچھی تقریر کرتے۔ حکومت وقت کو اپنی تحریروں اور تقریروں سے پریشان کیا، تو ان کی قلم میں زور تھا، تو انہوں نے اخبار میں کئی مضامین لکھے اور اس لیے انہیں کئی مرتبہ جیل جانا پڑا۔ تو اس زمانے میں انگریزوں کے خلاف جو بھی آواز اٹھاتا تھا اسے جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ 12 سال تک جیل میں رہے۔ ان کی مقبولیت ان کے اخبار زمیندار کی وجہ سے۔ تو ظفر علی خان کا بڑا کارنامہ ایک اخبار ہے، زمیندار کے نام سے انہوں نے جاری کیا۔ اس اخبار میں سیاست، ادب، مذہب، معاشرت، تاریخ اور تہذیب سے متعلق مضامین شائع ہوا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں جو ہندوستان کی جد و جہد آزادی کی جو تحریک تھی، اس میں ہمارے اخبارات اور صحافت اور صحافیوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو اسی کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ ظفر علی خان نے ایک اخبار نکالا، اور اخبار نکالنے کا مقصد تھا کہ لوگوں میں شعور بیدار کیا جائے، تاکہ لوگ اخبار پڑھیں اور اخبار کے ذریعے جو پیغام دیا گیا ہے اس سے انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک کو پروان چڑھایا جائے۔ تو سیاسی مضامین ہوتے تھے، ادبی مضامین، مذہبی، معاشرت یعنی کیسے رہنا چاہیے، تاریخ، ہمارے گزرے ہوئے زمانے کے حالات، اور تہذیب اور ہم کیسے رہتے ہیں، اس سے متعلق مضامین زمیندار میں شائع ہوا کرتے تھے۔ مضامین کا انداز جوشیلا، سنجیدہ اور پروقار ہوتا تھا۔ کچھ مضامین جوشیلے ہوتے تھے اور اکثر سنجیدہ اور پروقار مضامین ہوا کرتے تھے، اس لیے سب اس اخبار کو پسند کرتے تھے۔ ظفر علی خان کا طرز تحریر دلکش تھا۔ ان کا لکھنے کا انداز جو ہے لوگوں کو پسند آتا تھا، اور شاعری میں انہوں نے تشبیہات و استعارات کو خوب استعمال کیا۔ ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ ان کی نظموں کا ایک مجموعہ بہارستان کے نام سے شائع ہوا۔ 27 جنوری 1956 کو کرم آباد میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہاں پر ظفر علی خان صحافی کے طور پر نہیں بلکہ ایک شاعر کے طور پر پیش ہوئے ہیں، اور نصابی کتاب میں ان کی نظم بارش ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہندوستان کے جو موسم ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، تو یہاں پر چونکہ معتدل آب و ہوا ہے، تو اکثر جو ہے جون سے لے کے سپتمبر کے ختم تک اچھی بارش ہوتی ہے یہاں پر، اور اس بارش کی وجہ سے ہمارے ندی، نالے، سیلاب، تالاب پورے بھر جاتے ہیں، اور اسی بارش کے پانی سے ایک طرف پینے کے پانی کا انتظام ہوتا ہے، تو دوسری طرف کسانوں کو ان کے کھیتوں کی آبپاشی کی سہولت فراہم ہوتی ہے۔ تو بارش ایک اہم موسم ہے، اور بارش جیسے انسانوں کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو موسم برسات میں جو منظر ہوتا ہے
اس کو اکثر شاعروں نے پیش کیا ہے، اور یہاں جو ہے کیسے موسم میں برسات ہوتا ہے اس کو یہاں پر جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ تو نظم پڑھنے سے پہلے ہم جو ہے مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں کہ اس نظم میں جو مشکل الفاظ دیے گئے ہیں ان کے معنی کیا۔ وردی سے مراد جو لباس ہوتا ہے پولیس کا ہے یا فوج کا۔ بانات ایک لفظ یہاں پر استعمال ہوا، ایک قسم کا موٹا گرم اونی کپڑا۔ چشمک زنی تانا زنی کرنا، طنز کرنا، لڑائی لڑنا۔ خیرہ یعنی تاریک بے حیا۔ درنا سفتہ بغیر سوراخ کے موتی۔ خلزم نہایت گہرا سمندر۔ صائبہ سایہ دھوپ یا بارش سے بچنے کے لیے انتظام۔ کلیلے کرنا خوشی سے اچھلنا کودنا۔ افق آسمان کا کنارہ شام کے وقت۔ شفق صبح و شام کو آسمان پر چھانے والی سرخی۔ شکیب کے معنی صبر برداشت، وارفتگی بے حواسی بے خودی۔ یہ دو الفاظ مشکل اس نظم میں استعمال ہوئے ہیں۔ اب ہم اس نظم کو سمجھتے ہیں، اس کی تشریح پڑھتے ہیں۔ تو ظفر علی خان نظم میں کہتے ہیں ابر تھا چھایا ہوا اور فصل تھی برسات کی۔ تو یہاں پر جو ہے برسات کی فصل سے مراد برسات کا موسم تھا۔ تو اکثر جو ہے بارش کے موسم میں ابر آتی ہے۔ ابر جو ہے اگر سیاہ ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت تیز بارش ہونے والی تھی۔ زمیں پہنے ہوئے وردی بانات کی۔ تو یہ جو ہے جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو زمین پر جو ہریالی ہوتی ہے تو شاعر ایک منظر بیان کر رہا ہے کہ یہ جو ہے زمین ہرے جو رنگ کا جو مخملی کپڑا ہوتا ہے وہ کپڑا پہنے ہوئے تھے۔ آفتاب اوڑھے ہوئے تھا چادر ابر سیاہ۔ جب ابر آتی ہے تو لازمی بات ہے کہ سورج بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، اور برسات کے موسم میں جیسے کہا گیا ہے کہ سیاہ بادل کالے بادل چھا جاتے۔ برق کی چشمک زنی سے خیرہ ہوتی تھی نگاہ۔ برق سے مراد بجلی، جب بھی بجلی چمکتی تو آنکھیں چندھیا جاتی تھیں، یعنی ایک دم جو ہے ہماری آنکھیں جو بند ہو جاتی ہیں اس کو خیرہ ہو جانا کہتے ہیں۔ بجلی کی چمک سے اچانک ہیبت سے ہم جو ہے آنکھیں بند کر لیتے۔ بادل اتنے میں درنا سفتہ برسانے لگے۔ اب یہاں جو ہے جیسے کہا گیا کہ ظفر علی خان نے تشبیہات استعمال کی ہیں، تو بارش کے موسم میں جو خطرے گرتے ہیں تو کسانوں کو بارش کا انتظار ہوتا ہے، اور ان کے لیے یہ جو پانی کے خطرے ہیں وہ ہیرے موتی کی طرح، کیونکہ اسی سے ان کی کھیتی باڑی چلتی ہے اور پیداوار ہوتی ہے۔ تو شاعر نے یہاں پر بارش کے خطروں کو موتیوں سے تشبیہ دی۔ داستان خلزم و عما کو دہرانے لگے۔ تو جس طرح پرانے زمانے میں خلزم کے دور کے جو ہے کہانیاں ہوتی تھی کہ خوشگوار ماحول تھا، ویسے ہی پھر سے جو ہے یہاں پر بارش کے دوران خلزم و عما کا جو لڑائی جھگڑے کی جو آواز آتی ہے ویسی آواز یہاں پر آنے لگی۔ جھوم کر اٹھی گھٹا برسی برس کے چھٹ گئی۔ اب بارش جو ہوتی ہے تو ابر ایک دم آتی ہے اور پھر تیزی سے بارش ہوتی ہے گھنٹہ دو گھنٹے، اور اس کے بعد کبھی کبھی بادل چھٹ جاتے ہیں۔ تو شاعر یہ منظر بیان کر رہا ہے کہ جھوم کر اٹھی گھٹا، یہ جو آسمان پہ کونے سے بادل آتے ہیں، اور شاعر کہہ رہا ہے جھوم کر آئے ہیں، کیونکہ بادل جو ہے ہوا میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پھرتے رہتے پھر برس جاتے۔ اب اس سائنسی اعتبار سے بارش کیسے ہوتی ہے اگر ہم اس کو سمجھنے لگے تو آسمانوں میں اللہ کے حکم سے ایک درجہ حرارت تبدیل ہوتا۔ گرمی کے دنوں میں سمندر کا پانی بھاپ بڑھ کے آسمانوں میں اڑ جاتا ہے، تو یہ جو ہے بھاپ ادھر سے ادھر اڑتی رہتی ہے، اور اللہ کی مرضی سے جب بارش کا موسم آتا ہے تو یہی بھاپ جو اوپر تھی وہاں اچانک درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ تو سائنس کا فارمولہ ہے کہ ہوا میں اگر پانی کے جو بخارات رہیں جو گیس کی شکل میں،
اگر وہاں پر درجہ حرارت کم کر دیا جیسے فریج میں ہوتا ہے تو وہ جو پانی کے جو بخارات ہیں بھاپ کی شکل میں وہ چھوٹے چھوٹے خطرے بن جاتے ہیں۔ اب چونکہ زمین اپنی کشش سے وزنی چیزوں کو کھینچتی ہے تو وہ خطرے جو ہے برسنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جیسے ہی وہ ایک دباؤ بن جاتا ہے تو بہت سارے بادل ایک جگہ آ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے جو ہے آسمانوں میں اسے ڈیو پوائنٹ کہتے ہیں کہ آسمان میں ایسا ایک لمحہ آتا ہے جہاں پر درجہ حرارت صفر ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، تو آبی بخارات خطرے بن کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی کو بارش کہتے ہیں۔ گرد کی چادر زمین کے منہ سے فوراً ہٹ گئی۔ گرما کے موسم کے بعد جب پہلی مرتبہ بارش ہوتی ہے تو ہماری گلیوں میں، سڑکوں پر، میدانوں میں اور درختوں پر، عمارتوں پر جو کچھ دھول تھی چادر کی طرح پھیلی ہوئی تھی فوراً ہٹ گئی۔ تو اللہ کا نظام ہے کہ یہ بارش سے گندگی بھی دور ہو جاتی۔ بادلوں سے نور خورشید اس طرح چھننے لگا کہ اب جو ہے بادل سے پیچھے سے سورج نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ نور خورشید، سورج کا نور جو ہے آہستہ آہستہ چھننے کی طرح چھننے لگا۔ صائبہ قوس قزح کا اس طرف بننے لگا۔ صبح کے وقت اگر بارش ہو یا شام کے وقت بارش ہو تو سورج کی روشنی جب پانی کے خطروں سے گزرتی ہے تو وہ قوس قزح بناتی ہے۔ اب 12 بجے کے وقت زمین پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو اگر بارش ہو تو اس وقت زمین پہ قوس قزح نہیں بنتی بلکہ مخالف سمت، سیدھی طرف سورج ہے تو بائیں طرف اور بائیں طرف سورج ہے تو سیدھی طرف۔ یہ جو ہے بارش کے خطروں کے درمیان اگر سورج کی کرنیں گزری تو قوس قزح بنتی ہے جس میں 7 رنگ ہوتے ہیں۔ سبزہ زاروں میں کلیلیں کرتے پھرتے تھے ہرن۔ اب بارش کے بعد جو سبزہ اگاتا ہے، ہریالی اگاتی ہے، تو یہ جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ غذا پیدا کر دیے تو جانور خوش ہوتے ہیں اور وہ ہری ہری گھاس کھا کر ادھر سے ادھر اچھلتے پھرتے آوازیں کرتے۔ تھا مہابن کا ہر ایک کو ناختن اندر ختن، وہ جنگل میں جو ہے سب لوگوں کو جو ہے خوشی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ جنگلوں میں مست ہو کے ناچتے پھرتے تھے مور۔ کہا جاتا ہے کہ بارش کے موسم میں مور ناچتا ہے۔ کوہساروں میں چکوروں نے مچا رکھا تھا شور۔ یہ اب یہ جو منظر ہے سارا، یہ جو شاعر نے بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگ جو ہے اپنے وطن کے موسم سے بھی پیار کریں۔ تو شاعر جو ہے بارش کے عنوان سے یہ منظر بیان کرتا ہے کہ چکور بھی جو ہے آواز کر رہے۔ ڈھل کے پہنچا افق کے آسمان تک آفتاب، شام کا وقت تھا، سورج ڈوبنے کو آ گیا تھی شفق کی اس کے منہ پر ایک نارنج نقاب۔ جب سورج ڈوبتا ہے اور آسمان پر بادل ہوں تو ایک جو پیلا رنگ آتا ہے اس کو نارنگی جو ہے کہتے ہیں۔ یہ نظر آ رہا مناظر تھے کچھ ایسے دل فریب، ہاتھ سے جاتا رہا دل میرے اور دل کے شکیب۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ بارش کے بعد شام کے وقت سورج کا غروب ہونا، یہ اتنے اچھے حسین مناظر تھے کہ میرا دل بے چین ہو گیا۔ عالم از خود رفتگی کا مجھ پہ طاری ہو گیا، جوش مستی کا میری ہر رگ میں ساری ہو گیا۔ لوگ جو ہے موسم کو خوشیاں مناتے ہیں، موسم کی اچھی اچھی چیزیں کھاتے ہیں، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ بارش کی وہ بعد موسم اتنا سہانا ہو گیا کہ مجھ پر مستی چھا گئی۔ تو اس طرح ظفر علی خان نے ہندوستان میں بارش کے موسم میں جو بارش ہوتی ہے اس کا منظر بیان کیا، اور بارش کے بعد جو خوشگوار ماحول آ جاتا ہے اس کو انہوں نے بیان کیا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس نظم کے خلاصے میں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ ظفر علی خان نظم کے آغاز میں کہتے ہیں کہ موسم برسات میں ابر چھایا ہوا تھا، بارش کے سبب زمین پر ہریالی اگ آئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ زمین نے سبز وردی پہن لی ہو۔ کالے بادلوں کے سبب سورج چھپ گیا تھا۔ بارش سے قبل بادلوں میں بجلیاں چمکنے لگیں تو ان کی چمک سے آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ بجلیوں کی چمک کے بعد سیاہ بادلوں سے بارش ہونے لگی۔ بارش کا منظر ایسا تھا جیسے آسمان سے چھوٹے چھوٹے سفید موتی برس رہے ہوں۔
بارش کے سبب نکلنے والے ندی نالے بہہ کر سمندر کی طرح پھیلنے لگے۔ کچھ دیر تیز بارش ہوئی، اس کے بعد آسمان صاف ہو گیا۔ یہ جو بارش کا منظر تھا، بارش رک گئی، بارش کے سبب زمین پر جو دھول اور گرد کی چادر تھی وہ سب صاف ہو گئی۔ شام کے وقت بادل دور ہٹتے ہی سورج پھر سے بادلوں کے پیچھے سے نمودار ہوا اور بارش کے خطروں کی موجودگی کے سبب آسمان پر دوسری جانب خوبصورت قوس قزح بن گئی۔ ہر طرف موسم خوشگوار ہو گیا۔ پرندے اور جانور بارش کے بعد خوشی کی آوازیں نکالتے ہوئے جھومنے لگے۔ جنگل میں مور مست ہو کر ناچ رہے تھے اور چکور پہاڑوں میں آوازیں کر رہے تھے۔ شام ڈھلتے ہی سورج غروب ہونے لگا اور جانب مغرب آسمان پر سرخی چھا گئی۔ بارش سے قبل اور بارش کے بعد کے خوبصورت مناظر لوگوں کے دلوں کو خوش کرنے لگے۔ ان مناظر کو دیکھ کر شاعر بھی خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور وہ بھی موسم کی مستی میں جھوم رہا ہے۔ شاعر اور دیگر لوگوں پر بارش کے سبب مستی چھا گئی اور سب لوگ اس موسم کا مزہ اٹھانے لگے۔ مرکزی خیال ظفر علی خان نے موسم برسات میں بادل کے گھر آنے، بارش ہونے اور اس کے بعد کے خوشگوار مناظر کو بیان کیا ہے اور اس منظر نگاری میں نظم پڑھنے والوں کو بھی شامل کیا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس دور میں ظفر علی خان نے نظم لکھی جب غزل کے بعد اردو نظم نگاری کو فروغ دیا جا رہا تھا۔ الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، ظفر علی خان، بعد میں پھر اقبال، شاعروں کو موضوعات دیے جاتے تھے۔ الطاف حسین حالی نے بھی بارش کے تعلق سے نظم لکھی اور یہاں ظفر علی خان نے بھی لکھی اور دیگر شاعروں نے بھی لکھی۔ تو اس وقت جو ہے نظم کو فروغ دینے کے لیے ایک ہی موضوع پر اشعار کہے جاتے تھے اور اس میں منظر نگاری ہوتی تھی، تشبیہات ہوتے تھے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آج چونکہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، اسمارٹ فون ہے، تو اب ہم بارش کے مناظر کیسے ہیں تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ کیمرہ وغیرہ نہیں تھا تو شاعر جو ہے اپنے خیالات کو لفظوں کے ذریعے پیش کرتا۔ تو منظر نگاری کی شاعری بھی اس زمانے کا ایک حصہ رہی ہے جو اب بہت کم ہو گئی، کیونکہ لوگوں کے پاس بہت سارے مناظر ان کے مشاہدے میں ہیں، تو اب جذبات نگاری ہوتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ کیمرے وغیرہ نہیں تھے تو منظر نگاری ہوتی تھی۔ تو نظم جو ظفر علی خان کی بارش ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے طلباء بارش کی طرح دیگر موضوعات پر بھی نظموں کا انتخاب کریں اور کوشش کریں کہ بارش کے موضوع پر دیگر شاعروں نے اگر نظمیں کہی ہیں تو ان نظموں کو اکٹھا کریں اور دیکھیں کہ کس شاعر نے کیا کیا منظر پیش کیا ہے۔ اور طلباء سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ بھی بارش سے متعلق اشعار لکھیں یا مضامین لکھیں، اور بارش کے بعد جو موسم خوشگوار ہوتا ہے اس کی جو ہے منظر کشی برش سے، پینٹ سے کریں، یا جو ہے انٹرنیٹ کے جو گوگل سروس ہے وہاں سے جو ہے بارش سے متعلق نظم تصاویر کو جو ہے ایک جگہ جمع کریں، اور شاعر نے اس نظم میں جو منظر نگاری کی ہے اس منظر سے متعلق فوٹوز کو جو ہے تصاویر کو جمع کریں تو ایک اچھا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ تو ظفر علی خان کی نظم بارش ہمیں موسم برسات کی یاد دلاتی ہے اور ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ بارش کا ہونا اور خزاں کا آنا، موسموں کا بدلنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک اہم نشانی ہے۔ اور بارش سے متعلق یہ بھی بات ہے کہ جب بھی بارش ہو تو اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ یہ نفع دینے والی بارش، کیونکہ پانی جہاں زندگی کی ضرورت ہے اگر زیادہ پانی ہو جائے تو وہ نقصان دہ ہے۔ اسی لیے جب بھی بارش کی دعا کی گئی تو ہدایت دی گئی کہ ہم کو نفع دینے والی، فائدہ بخش بارش دے۔ بارش کے بعد جو ہے بہت سے بیماریاں بھی پھیلتی ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ صحت کا خیال رکھیں
اور صاف صفائی کا خیال رکھیں. اور زمین میں جو پانی آج کل شہروں میں خاص طور سے سیمنٹ زیادہ استعمال ہو رہی، سڑکیں پوری جو ہے کہیں پر بھی زمین نظر نہیں آ رہی، تو بارش کا پانی بہہ کر جو ہے شہر کے باہر چلے جا رہا اور زمین میں جو ہے 1,000 فٹ تک پانی کم ہو جا رہا ہے. تو حکومتوں کو چاہیے اور عوام کو چاہیے کہ اپنے چھتوں پر جو بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، پائپ کے ذریعے نیچے آتا ہے، تو گھر کے قریب ایک گڑھا بنائیں، اس کے اندر کوئلہ، لکڑی، پتھر ڈال کر جو ہے اس کے اندر یہ پانی چھوڑیں. یہ پانی جذب ہوگا زمین کے اندر اور ہمارے بورویل میں، باولیوں میں، کنووں میں پانی اوپر رہے گا. تو بارش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بارش کے پانی کا تحفظ بھی کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں اس سے متعلق تھی. امید کرتے ہیں کہ طلباء کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا.